ٹھیک صاحب، سب سے پہلے تو یہ ملتان کے علاقوں کو محفوظ رکھنے کے لیے شیر شاہ بند توڑنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اس پر کیا پیش رفت ہے اور کیا بند توڑا جائے گا یا حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ. اور بالکل یہ آج فیصلہ دوپہر میں کر لیا گیا تھا، کیونکہ جو سیکنڈ اب یہ ریلا چناب کا ہے یہ آلریڈی دباؤ کا شکار جو وہاں پہ سٹرکچرز ہیں ان میں مزید پرابلمٹک یہ بننے کا اس کا اندیشہ تھا، اور اسی کے پیش نظر آج دوپہر میں اس کا فیصلہ پوری طرح سے لے لیا گیا تھا. لیکن اس وقت کی جو اطلاعات ہیں کہ پانی اب بہت زیادہ رائزنگ کی بجائے اسٹڈی ٹرینڈ میں ہے، اور ابھی اسٹل تمام ایکسپرٹس اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس اس وقت وہاں موقع پہ موجود ہیں اور لمحہ بلمحہ اس کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور خدا نخواستہ جو ہی یہ کرٹیکل صورتحال اختیار کرے گا اس کو پھر فوراً بریچ کر دیا جائے گا. جی اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کاٹھیا صاحب کہ اگر یہ تاخیر ہوتی ہے اور تاخیر کے بعد اگر کوئی بند توڑا جاتا ہے تو اس میں زیادہ علاقے جو ہیں زیر آب آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے زیادہ نقصان کا، تو ایسی کوئی صورتحال تو نہیں ہوگی؟ جی اسی لیے تمام شاہ صاحب اسی لیے موقع پہ تمام جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں، خاص طور پہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو سٹرکچرز کے حوالے سے ماہرین ہیں، وہ پوری طرح سے وہاں پہ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، وہیں پہ اسٹیشنڈ ہیں، اور خدا نخواستہ ایسی کوئی بھی سچویشن ہوگی تو وہ جو متفقہ طور پہ ڈاکیومنٹڈ بریچنگ سیکشن ہے پھر اسی کو پراپرلی بریچ کیا جائے گا. اور اس کے پیش نظر 6 بڑی آبادیاں ہیں جو ملتان میں، جن کا آج شام تک 95% وہ ایویکویشن کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور کہیں بالکل اب اکا دکا وہ لوگ موجود ہیں اپنی ان املاک کے پاس. تو پوری طرح سے انتظامیہ، تمام ریلیونٹ ادارے اور خاص طور پہ چیف منسٹر پنجاب لمحہ بلمحہ تمام صورتحال سے خود نہ صرف آگاہ ہیں اور اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. جی یہ کون کون سے علاقے ہیں، ذرا عوام کے آگاہی کے لیے بتا دیجئے جہاں سے ایویکویشن ہوئی ہے. اس میں ایگزیکٹلی اب میں نام اس وقت شاید نہ لے سکوں، لیکن ان کی ایویکویشن پوری طرح سے انشور کر لی گئی ہوئی ہے. میں خود 2 دن سے وہیں ملتان میں ہی تھا، اور اگلے جو خدا نخواستہ اس طرح کی اگر کوئی صورتحال بنے گی تو ان میں ہم پر امید ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی جانی نقصان اس کو ہم نے آلریڈی انشور کر لیا ہوا ہے کہ وہ ایسا کوئی جانی نقصان نہ ہو. صحیح ہے. ذرا اسپیسیفکلی جلال پور پیروالا اور شجاع آباد کے بارے بتا، کیونکہ رات تک تو شہر سے متعلق بھی خدشہ تھا، عارضی بند بھی باندھا گیا جلال پور پیروالا میں، تو اب کیا حالات ہیں؟ جی جلال پور پیروالا کی سچویشن کافی گریو رہی، اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ نہ صرف چناب اور راوی کا پانی وہاں پہ داخل ہوا، بلکہ اس کو پرلی سائڈ سے ستلج کے پانی نے بھی ڈسٹرب کیا، اور یہ ایک لوکل ارینجمنٹ کے تحت ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے یہ بند باندھا، اور ابھی تک الحمدللہ پوری طرح سے وہ انٹیکٹ ہے، اور جلال پور شہر کو اس وقت تک کوئی بڑا خطرہ وہ نظر نہیں آ رہا. لیکن جو اس کی مضافاتی آبادیاں تھیں، جس میں خاص طور پہ خان بیلا، شینی شمالی، شینی جنوبی، ان تمام میں پچھلے 48 گھنٹے سے بلکہ 72 گھنٹے سے ایک بڑے ایویکویشن پروسیس کے تحت ہم نے تقریباً 12 سے 15 ہزار لوگوں کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اس وقت کوئی اب بہت بڑا کوئی لائف تھریٹننگ ایویکویشن کی وہاں پہ اس وقت وہ کوئی کالز نہیں ہیں. جی اچھا، کل آپ نے فرمایا تھا کہ بارشوں کا جو سسٹم ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، خاص طور پر شمال میں، اور بارشیں تو ہوں گی لیکن تباہ کن نہیں ہوں گی، تو کیا اس کے بعد سیلاب کا زور ٹوٹ جائے گا؟ نیا ریلا آ بھی گیا، اگر کوئی آتا بھی ہے تو وہ اتنا تباہ کن یا اتنا زیادہ مؤثر نہیں ہوگا اور کمزور ہوگا؟ جی ارشاد صاحب، اس وقت پوری طرح سے اب بارشوں کا زور کافی حد تک ٹوٹ چکا ہے، اور اس وقت کوئی بڑے اب نئے ریلے کی وہ ہمارے دریاؤں میں بالکل وہ امید نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو فورسی کیا جا رہا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اپر کیچمنٹس میں بارشیں ختم ہوگی، اور انڈین ڈیمز جو ہیں ان میں اب کشن ایک ڈیولپ ہو گیا ہے. تھین ڈیم میں تقریباً 11 فٹ کا کشن ہو گیا ہے، اور تھین ڈیم جہاں سے ہمیں 1.5 لاکھ کیوسکس کچھ چند دن
پہلے وہ ریسیو ہو رہا تھا ڈاؤن سٹریم جسر پہ، اب وہاں صرف 34,000 کیوسکس وہ چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی ان کی اپنی نہروں اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو راوی میں بالکل کسی قسم کا ایشو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ستلج کی بات کی جائے تو پونگ اور بھاکھڑا ڈیم، ان میں بھی مناسب کشن اب بن چکا ہے، اور پونگ ڈیم جس سے ہم متواتر 1.25 لاکھ کیوسکس وہ نیچے ڈاؤن سٹریم ڈسچارج کیا جا رہا تھا، اب صرف 50,000 کیوسکس آج کے دن ہوا ہے، اور ڈراسٹکلی ایک ڈکریز آیا ہے۔ آج جو قصور میں ایک کافی لمبے ٹائم کے بعد پانی ڈکریز ہوا، اور 2,53,000 کیوسک الحمدللہ اس وقت ڈکریزنگ ٹرینڈ میں وہاں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ستلج میں نیچے بھی سلیمان کی اور ہیڈ اسلام کی طرف بھی پانی کے بہاؤ میں اب بتدریج کمی وہ واقع ہو رہی ہے۔ صحیح ہے۔ آج جو وزارت خارجہ کو بتایا گیا تھا انڈیا کی طرف سے، تو وہ کوئی غیر معمولی ریلا نہیں ہے، جو اخراج ہوا ہے وہ روٹین کا ہے۔ جی بالکل، کیونکہ ہم آلریڈی ہائی فلڈ میں ہیں، اور یہ آج بھی ایک ہائی فلڈ کی ہی دوبارہ وارننگ تھی، اور 2 لاکھ اسی کے پیش نظر 2,53,000 کیوسکس اس وقت چل رہا ہے۔ تو یہ ہم 24 گھنٹے پہلے کی اگر گیج دیکھیں تو اس وقت 3,11,000 کیوسکس تھا۔ تو اوور آل پانی ابھی ہائی فلڈ کی سچویشن ہے، لیکن پانی ڈکریزنگ ٹرینڈ میں ہے، اور اگلے جو 2 سے 4 دن ہیں وہ ستلج کے لیے بھی ایک بڑا ریلیف انشاءاللہ نظر آئے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب جو ڈیفینیٹلی ہیڈ پنجنت اور آج بلکہ گدو بیراج پہ بلاول بھٹو بھی گئے، سندھ اب تک کتنا پانی ریسیو کر رہا ہے، اور پچھلے 24 گھنٹے میں جو اس کی ریسیونگ ہے وہ پہلے سے کم ہوئی ہے؟ جی اس وقت کیونکہ آپ نے دیکھا پنجنت پہ آج سے 48 گھنٹے پہلے ایک بڑا ریلا 6,09,000 کیوسک کا وہ وہاں سے گزرا۔ اس وقت گڈو پہ 4,43,000 ہے، رائزنگ ٹرینڈ ہے، اور وہ پانی جو کیونکہ پنجاب میں کافی سارے ریلیف کٹس دینے پڑے اور کافی ساری جگہوں پہ بریچنگ سیکشنز کو آپریٹ کرنا پڑا، پانی کے پھیلاؤ کی وجہ سے اب اس انٹینسٹی کے ساتھ پانی نہیں جائے گا، لیکن البتہ دوبارہ ایک دفعہ 6 سے 6.5 لاکھ کیوسکس اگلے 24 گھنٹے میں یہ گڈو اپنا پنجنت کے مقام پہ پہنچے گا، اور پھر الٹیمیٹلی گڈو کے مقام پر بھی اگلے 48 گھنٹے بعد یہ پانی تقریباً 6 سے 7 لاکھ کیوسکس سندھ میں داخل ہوگا۔ وسطی پنجاب کے وہ علاقے کاٹھیا صاحب جہاں پہ پانی کا اخراج ہو رہا ہے یا پانی کی سطح کم ہوئی ہے، وہاں پہ ریلیف ایکٹیویٹیز کی کیا صورتحال ہے، اور ان علاقوں سے لوگ اپنے گھروں کو کب تک واپس ہو جائیں گے؟ جی ہمارے یہ جو اضلاع ہیں جو اپر سائڈ پہ، جن میں سیالکوٹ، گجرات، نارووال، ان میں اب کافی حد تک نارملسی، اگر دریائی سیلاب کی بات کی جائے تو وہ نارمل سچویشن انشاءاللہ اب آ رہی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے لاہور میں دیکھا، نیچے اب شیخو پورہ میں، یہ تمام وہ اضلاع ہیں جہاں پانی اب دریاؤں میں بھی پانی کم ہے، اور پانی تیزی سے ریسیڈ کر رہا ہے زرعی زمینوں سے، باقی اپنے نیچرل گریڈینٹ سے ہوتا ہوا پانی اب اخراج کی طرف ہے۔ تو یہاں پہ چیزیں نارملائز ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور آنے والے ایک ہفتہ میں پنجاب میں کافی حد تک سچویشن نارملائز ہو جائے گی۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ عرفان علی کاٹھیا صاحب، آپ کے وقت پی ڈی اے میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔